الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم. الدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان: سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. والقائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے آنے سے پہلے، اس امت کے آنے سے پہلے سارے نبیوں کو خبردار کیا تھا. ایک نبی آئے گا، ایک امت آئے گی، اس جیسا نبی کوئی نہ ہوگا، اس جیسی امت کوئی نہ ہوگی. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: یا اللہ، هل من الامم افضل علیک من امتی ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى. یا اللہ، کوئی میری امت سے بھی بہتر امت ہے؟ میری امت پر آپ نے بادلوں کا سایہ کیا، آپ نے من و سلوہ، من میٹھا، سلوہ نمکین، پکے پکائے کھانے کھلائے. کوئی اور امت ایسی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا موسیٰ اما تدری، آپ کو خبر نہیں ان فضل امت احمد علی سائر الامم کفضلی علی خلقی. موسیٰ، میرے محبوب کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر ہے. اتنا ڈفرنس بتائیں. ہمارے نبی کا سلسلہ حضرت آدم کے 10 بیٹوں میں شیس علیہ السلام سے ملتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام سے کہا: بیٹا، تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی افضل ہے. تو شیس علیہ السلام نے کہا: بیٹا باپ سے افضل ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا: تو اس بیٹے کی بات کرتا ہے جو آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. میں اس کی امت کا تمہیں بتاؤں؟ بیٹا، امت کا بتاؤں. میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے. اس آخری نبی کی امت صبح سے شام تک گناہ کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا. ایک خطا ہوئی، بیوی سے جدا کر دیا،
وہ سارا دن خطائیں کریں گے، بیوی سے جدا نہیں کیا جائے گا. ایک خطا ہوئی جنت سے نکال دیا، وہ ساری زندگی خطائیں کریں گے اور اللہ انہیں اپنے نبی کی شفاعت سے جنت میں پہنچائے گا. میری توبہ 40 سال کے بعد قبول ہوئی اور وہ ایک لفظ کہیں گے یا اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے گا. شروع سے اعلان ہو رہا ہے. آدم اور حوا کا نکاح پڑھایا جنت میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم مہر ادا کرو، مہر. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا؟ تو جنت میں تو سونا چاندی تھا نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ایک ڈائمنڈ کا سیٹ دو اپنی بیگم کو، سونے کا سیٹ دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے، اس کو ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے. امت کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، نبی کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پڑھی تو کوہ طور پہ چلے، رب اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی. یا اللہ یہ میرے تورات میں لکھا ہے ایک امت آئے گی جو بھلائیوں کی دعوت دیں گے، برائیوں کو سے روکیں گے. یا اللہ وہ امت مجھے دے دے، کیونکہ وہ تورات میں لکھا ہے وہ سب سے بہترین ہوں گے. تو اللہ نے کہا تلک امت احمد، موسیٰ آپ کی نہیں، وہ میرے احمد کی امت ہے. رب اجد فی الالواح امتا صدقاتهم فی بطونہم یاکلونها رب اجعلہم امتی. اللہ وہ میں نے پڑھا ہے اس امت کی زکوٰۃ ان کو لگتی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب زکوٰۃ فرض ہوتی تھی تو وہ لوگوں کو نہیں دیتے تھے، پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ آتی تھی جلا دیتی تھی. اور ہماری زکوٰۃ مالدار اپنے ہاتھ سے غریب کو دیتا ہے، وہ زکوٰۃ کے علاوہ غریبوں کو دیتے تھے، زکوٰۃ کو صرف آگ جلاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو احمد کی امت ہے. پھر کہنے لگے رب اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس رب اجعلہم امتی. یا اللہ وہ لکھا ہوا ہے ان پر 5 نمازیں فرض ہوں گی، وہ نماز پڑھیں گے ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. کہ نہیں، وہ احمد کی امت. رب اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصول الضلال حتى يقاتل الاعور الكذاب رب اجعلهم امتی قال تلك امت احمد. یا اللہ وہ لکھا ہے کہ وہ امت دنیا کے جتنے باطل فتنے ہیں ان کے سامنے کھڑی ہوگی اور آخری دجال کا بھی مقابلہ کرے گی. یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. قال تلك امت احمد، یعنی اور تو احمد کی امت. رب اجد فی الالواح امتا هم السابقون فی دخول الجنہ. یا اللہ وہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ امت ایک تو نے بنائی ہے جو آئیں گے سب سے آخر اور جنت میں جائیں گے سب سے پہلے. لائن لگی ہوتی ہے، جو پہلے کھڑے ہوتے ہیں وہ پہلے سوار ہوتے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ بعد میں. ابھی امیگریشن میں لائن لگی ہوئی ہے، جو پہلے کھڑا ہے وہ پہلے فارغ ہوتا ہے، جو بعد میں وہ بعد میں. لیکن اس امت کے لیے کہا میرے نبی نے انتم الاولون الاخرون، تم وہ آخر ہو جو سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے. اہل الجنت 120 صفا لکم منہا 80 صفا. جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی، اس میں سے 80 صف تمہاری ہوگی. اگر سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے.
کہ میں نے آپ کو پوری حدیث نہیں سنا، تھوڑا سا اس میں سے چند سنا دیا. پھر آگے شاہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سأطلق لسانک بوحی، شاہ اٹھو میری وحی آ رہی ہے. تو شاہ علیہ السلام کھڑے ہوئے، زبان چل پڑی، یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی ان اللہ یرید ان یحول الریف الى الفلاء والملک الى الرعاء ویرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا. شاہ علیہ السلام بول رہے ہیں اے آسمان سنو، اے زمین تم بھی کان لگاؤ، غور سے سنو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ صحراؤں کو باغ بنا دیں، اونٹ چرانے والوں کو بادشاہ بنا دیں، اور ایک نبی بھیجیں. کیسا نبی جو اس زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچائے گا. میرے بھائی بیچ میں بات آ گئی تو نہیں بعد میں یاد رہے نہ رہے. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. ایک روایت. دوسری روایت افلا انبئک بملاک ھذا کلہ، تمہیں خلاصہ بتاؤں، سمری بتاؤں. پھر افلا انبئک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، معاذ تمہیں دین کا پلر بتاؤں، دین کی فاؤنڈیشن بتاؤں، دین کی سب سے اوپر والی چیز بتاؤں. ایک روایت. اور دوسری روایت تمہیں دین کا خلاصہ سمری بتاؤں. چار چیزیں ہوں گی. چار. دین کا خلاصہ، دین کی فاؤنڈیشن، دین کا پلر، دین کی چھت، روف جس پر جا کر مسجد مکمل ہوتی ہے، گھر مکمل ہوتی ہے. ماں ہوا یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، آپ نے زبان نکالی باہر اور اسے یوں پکڑا. پھر فرمایا کف ھذا، یہ زبان قابو میں رکھنا، یہ سارا دین ہے، دین کا خلاصہ ہے، دین کی سمری ہے، فاؤنڈیشن ہے، پلر ہے، روف ہے، چھت ہے. زبان قابو میں نہیں، سارا دین ہاتھ سے چلا جائے گا. علم بھی گیا، تبلیغ بھی گئی، ذکر بھی گیا، تلاوت بھی گئی، حج بھی گئے، صدقے بھی گئے، عمرے بھی گئے. کیوں؟ زبان قابو میں نہیں. اگر زبان قابو میں ہے، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اس کے دل کی روشنی کو کوئی بجھا نہیں سکتا. احد من السیف واحلی من العسل، اس کے لیے محاورہ ہے کہ یہی زبان تلوار سے زیادہ تیز ہے اگر یہ نیگیٹو ہے، اور یہی شہد سے زیادہ میٹھی ہے اگر یہ پازیٹو ہے. ایک زبان کا میٹھا بول ساری زندگی کے دکھ بلا دیتا ہے، اور ایک زبان کا کڑوا بول سارے جسم میں آگ لگا دیتا. اگر زبان ویل لکل ہمسا لمسا، ہلاک ہو گئے غیبت کرنے والے، تانا دینے والے، ٹانٹنگ، بیک بائٹنگ، ہلاک ہو گئے. لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ولم يتب فاولئك هم الظالمون. اس آخری لفظ میں اتنی دھمکی، اتنا ڈرایا ہے. تیسرے پارے میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں، کافر ہی ظالم ہیں. کافر ظالم نہیں، کافر ہی ظالم ہیں. اور کوئی کافر ہی ظالم ہیں. تو کفر تو واقعی بہت بڑا ظلم. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور ان کے لیے سزا ہے،
زبان کی حفاظت نہ کرنے والے یہی ظالم ہیں. یا کافروں کو کہا ہے یا زبان کے غلط استعمال کرنے والوں کو کہا ہے کہ صرف اور صرف ظالم کون ہے؟ کافر. پھر کہا صرف اور صرف ظالم کون ہے؟ زبان کی حفاظت نہ کرنے والے. بھائیو، بنا ہوا انسان کون ہے؟ جسے زبان پہ قابو ہو، جسے دل پر قابو ہو. زبان سے غیبت، طنز، تنقید، تانے نہ ہو اور دل میں کسی کا بغض نہ ہو. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے. لا یقول الخنا، میرے نبی کی کتنی صفات ہیں. ایک سے زندگی بھر ایسی بات نہ کریں گے جس سے کسی کا دل دکھ. شمالی ترمذی میں آپ کی صفات میں ایک لفظ آتا ہے، لا توبن فیہ العفرات. آپ کی محفل میں کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی. ہمارے نبی کی محفل میں کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی. ہماری ساری محفلیں غیبت کے ساتھ سیاہ ہیں. تو ایمان کا نور کہاں بچے گا؟ روشنی کہاں بچے گی؟ زبان کا زہر ساری نیکیوں کو موت دے دیتا ہے اور زبان کا شہد مردہ اعمال میں بھی جان ڈال دیتا ہے. اور دنیا فری ہے میرے بھائیوں، بہت دفعہ فری ہے. تبلیغ والے بھی بہت ہیں، علم والے بھی بہت ہیں، ذکر والے بھی بہت ہیں، حج عمرے والے بھی بہت ہیں. اخلاق والے نظر ہی کوئی نہیں آتا. تبلیغ کا چوتھا نمبر، اخلاق والے نظر ہی کوئی نہیں آتا. جنہیں زبان پہ بھی قابو ہو، جنہیں زبان کو روکنا آتا ہو، جنہیں دل پہ قابو ہو، اسے دھونا آتا ہو. خالی ہے دنیا. اور اسلامی معاشرہ نہ علم سے بنتا ہے، نہ تبلیغ سے بنتا ہے، نہ ذکر سے بنتا ہے، نہ مدرسوں سے بنتا ہے، نہ مسجد سے بنتا ہے. اسلامی معاشرہ نبی والے اخلاق سے بنتا ہے. معاشرہ، یہ ساری چیزیں اس کو سپورٹنگ ہیں. میں کسی عمل کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس چیز سے یہ ساری مسجد بنا دو چھت نہ ہو تو مسجد نہیں ہے. اچھے اخلاق اسلام کی چھت ہیں، چھت ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو اسلامی معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا. واللہ لن تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. اللہ کی قسم، جنت میں نہیں جا سکتے ایمان کے بغیر، اور ایمان نہیں لا سکتے محبت کے بغیر. اگر محبت نہیں ہے ایمان کہیں چلا گیا ہے. محبت ہے ایمان باقی ہے. لا یقول الخنا، ایسے نبی بھیج رہا ہوں جو اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے. کتنے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے. لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ. وہ اتنے تواضع سے چلیں گے کہ چلتے ہوئے زمین پر پاؤں رکھیں گے اور نیچے لکڑیاں ہوں خشک تو اس پر آپ کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی. ایسے عاجزی سے چلیں گے کہ آپ کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی. ان خشک لکڑی پر تو ذرا سا پاؤں رکھ دو ٹک 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 کی آواز آتی کہ کسی طرح کی کوئی آواز نہیں آئے گی. ایسے یمشون علی الارض ہونا، ایسی عباد الرحمن. قرآن میں ایک دفعہ ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی سے چلتے. صفات بتائیے. پھر آگے پھر لمبی حدیث ہے، میں وہ چھوڑ دیتا ہوں. اس کا آخری جملہ بتاتا ہوں کہ اس امت کا بھی ساتھ امتہ مرحومہ، پھر ان کو ایک امت دوں گا جس پر میں رحم کروں گا. مومنین، ایمان والے ہوں گے. موحدین، صرف توحید کے قائل ہوں گے. مخلصین، اخلاص والے ہوں گے. مصدقین بما جاءت بہ الرسل، سارے نبیوں کا اقرار کریں گے، سب پر ایمان لائیں گے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائیوں کی دعوت دیں گے، برائیوں سے روکیں گے. یخرجون فی سبیلی،
ابتغاء مرضاتی الوفا وزعوفا، میری راہوں میں نکلیں گے مجھے راضی کرنے کے لیے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں. تم بھول بھلا گئے نا، تبلیغ کا کام بھول گئے. کب یہ خبر آ رہی ہے، شعیب علیہ السلام بنو اسرائیل کے نبی ہیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے ایک امت ہوگی تو ساری دنیا میں گھومیں گے میرے کلمے کو لے کر، میرے پیغام کو لے کر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. پھریں گے رفاق الآفاق قطاع المسافات، الشحبة وجوههم المشقة أرجلهم الطويلة شعورهم، تارة باليمن وتارة بالحجاز وتارة بالعراق وتارة بالشام. یہ امت ایسے بہتے پانی کی طرح پہلے بتایا جا رہا ہے پھرنے والے ہوں گے، میرے پیغام کو پہنچانے والے پھیلانے والے ہوں گے مجھے راضی کرنے کے لیے. یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، اپنی مسجدوں میں نماز کے لیے صفیں ایسے بنائیں گے جیسے میرے عرش کے گرد فرشتے میری بندگی کے لیے صفیں بناتے ہیں. اجعل الدائرۃ السوء علی من خالفہم، جو ان پہ ہاتھ ڈالے گا میں اس ہاتھ کو توڑوں گا. یہ اس وقت وعدہ ہے جب اپنے کام پہ کھڑے. ایک آدمی جاب پہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے کبھی جاؤ اپنا کام خود کرو. مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. یاد نہیں رہا کہ دنیا میں دین پھیلانا اور اس کے لیے نقل و حرکت اور پھرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام تھا اور ہے اور رہے گا. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. شاباش. کس لیے؟ اگر سبب کتنے نیکی کے کام اور کوئی دین کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی حقیر نہیں، سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اس میں جو سب سے خوبصورت چیز تھی جس کو ہمارے ساتھ جوڑ کر فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو. کس لیے یا اللہ؟ اخرجت للناس، تم گھروں سے نکلتے ہو بلکہ نکالے گئے ہو. نکالنے والا اللہ ہے. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائیوں کی دعوت دیتے، میرے پیغام کو لے کر پھرتے. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، اور جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، تو میرا پیغام پہنچاتے ہو. تو کسی شاعر نے کہا مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا. اپنے آپ کو اردو بھی پوری سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی. تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. تو تشریح کرتا ہوں. ایک شکاری گیا جنگل میں تو ایک گھونسلے میں پرندے کے بچے چھوٹے چھوٹے انڈے سے نکلے تو ایک بچہ اٹھا کے لے آئے اور اس کو پنجرے میں ڈال دیا اور ایک کٹوری میں دانا ڈال دیا، ایک میں پانی ڈال دیا. جب وہ بڑا ہوا تو اس نے اپنی دنیا اتنی ہی دیکھی، ایک پنجرا اور اس میں پانی بھی موجود اور ڈبل روٹی بھی موجود، بریڈ بھی موجود، مکھن بھی موجود. تو میں نے کہا شاید میرا یہی جہان ہے، یہی میرا چمن ہے، یہی میرا گلستان ہے. اسی میں پروان چڑھ 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 اس کا عادی ہو گیا. ایک دن شکاری نے دروازہ کھولا کہ بچے جاؤ اپنے چمن کو لوٹ جاؤ، اپنی آزادیوں کی طرف لوٹ جاؤ. وہ کہتا ہے تو بے پرواز نہیں، میں تو اڑنا بھول چکا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا، راہ چمن یاد نہیں. اڑ بھی جاؤں تو کہاں سے لائے تھے مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو اپنے چمن کا راستہ بھول چکا. اس امت پر یہ شعر فٹ آتا ہے کہ نہ ان میں اڑنے کی طاقت ہے، نہ انہیں اپنے میدانوں کا پتہ ہے، نہ اپنے چمن کا پتہ ہے، نہ اپنے گلستان کا پتہ ہے، نہ اپنی پرواز کا پتہ ہے، نہ اپنے اس مقصد زندگی کا پتہ ہے جس پر اس امت کو بنایا گیا اور بھیجا گیا. چمن میں تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار خوشبا کی، بتاتا باغباں رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا. بھولی بسری داستانیں سنانے کو رہ گئی ہیں. لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو آیو بھولا سبق یاد کرو. پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے کہ ایک امت آئے گی، کیا کرے گی؟
اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں پھریں گے، ساری دنیا میں توحید کا نغمہ سنائیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. 4 لفظ استعمال کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس امت کے لیے. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. هُوَ اجْتَبَاكُمْ. 4 لفظ اس امت کے لیے استعمال ہوئے ہیں. کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت. وجہ کیا ہے؟ میرا پیغام پہنچا دو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اس کا تمام مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ تم اعتدال والی امت ہو. اعتدال والی امت. جو تفسیر کے امام ہیں ابن جریر طبری، انہوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے، اور سب سے آخر میں ایک ترجمہ کیا ہے جو اگلے جملے کے ساتھ صحیح جوڑ کھاتا ہے. فرمایا تم امت واسطہ ہو. واسطہ 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اسے واسطہ کہتے ہیں. جیسے مجھے اور آپ کو جو چیز کنیکٹ کر رہی وہ یہ مائک ہے، یہ واسطہ ہے میرے اور آپ کے درمیان. تو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم امت واسطہ ہو. جیسے پہلے انبیاء اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے تھے، وہ بندوں کو اللہ سے، اللہ کو بندوں سے ملاتے تھے. اے امت محمد، اب تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ کام تمہارا ہے، تم اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے ہو. شہداء علی الناس. اس لیے میں نے کہا کہ اگلے لفظ کے ساتھ یہ ترجمہ جوڑتا ہے کہ تم گواہ ہو توحید کے پوری دنیا کے انسانوں کو جا کر سناتے ہو. قولوا لا الہ الا اللہ. یہ صرف آخرت کی گواہی مراد نہیں ہے، اس سے وہ بھی ہے اور دنیا کی گواہی ہے کہ تم پھرتے ہو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اور اللہ کے پیغام کو لوگوں کو سنا کر گواہ بنتے ہو توحید کے. اللهم إني أعهد إليك في هذه الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا. سب سے پہلے گواہ میرے نبی. اچانک آپ کا بول یاد آ گیا. اللهم إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. یہ میرے نبی کے کلمات. سب سے پہلے گواہ ہمارے نبی. اے میرے رب، تیرے سامنے کہہ رہا ہوں اور تیرے سامنے میں مان رہا ہوں، اقرار کر رہا ہوں، اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تجھ سے بڑا گواہ کوئی نہیں. تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک ہے، تیرا شریک کوئی. اور پھر اپنے پر ایمان لانا بھی آپ پہ فرض تھا. اور میں محمد تیرا رسول ہوں، اور جنت حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، موت کے بعد زندگی حق ہے. یہ گواہی ہے. گواہی ہم دنیا کے انسانوں کے لیے گواہ بن کر آئے ہیں. آپ کے بڑے بزرگ یہاں گواہی کے لیے آئے. آج آپ یہاں بہت بڑا مجمع ہے. کئی صدیاں پہلے چند لوگ ایک ملک میں داخل ہوتے تھے اور پورا ملک کلمہ پڑ جاتا تھا. اب ساری دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں. کبھی ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ چلو اس کو کہہ ہی دوں بھائی کلمہ پڑ جائے، مان لے. مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، یاد ہی نہیں تو کریں کیا، آتا ہی نہیں، کہیں کیا پتہ ہی نہیں. چوتھا لفظ ہوجتباکم. سلیکشن کے لیے قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے. قرآن نے سلیکشن، چناؤ، 3 لفظ استعمال کیے. اختار، اصطفا، اجتبا، 3 لفظ. اختار ہوتا ہے کسی
کسی چیز کو پسند کرنا کسی اچھے کام کے لیے. جیسے اس مسجد کے لیے پینٹ خریدا گیا یا ٹائلز خریدی گئیں تو اس کا مقصد اچھا تھا, تو اس کے لیے اختیار کا لفظ آتا ہے. اس کو اللہ نے استعمال کیا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ, اے موسیٰ میں آپ کی سلیکشن کر چکا ہوں ایک اچھے کام کے لیے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ, اور سے سنو جو میں کہنے لگا ہوں. دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اصطفیٰ. کسی خالص چیز کو تلاش کرنا ہو تو اس کے لیے عربی میں اصطفیٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب بازار میں جاتے ہو خالص دودھ کہاں سے ملے گا, تو جب آپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں خالص مکھن کہاں سے ملے گا, تو اس کے لیے اصطفیٰ کا لفظ ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے خالص چنتا ہے وحی کے لیے, نبوت کے لیے. تیسرا ہے اجتباء. اجتباء ہوتا ہے کسی خاص کام کے لیے چناؤ کرنا. جیسے آپ کہتے ہو کہ مجھے ڈرائیور چاہیے, ڈرائیور, تو 10 آدمی آ جاتے ہیں. ایک کہتا میں پلمبر ہوں, ایک کہتا میں درزی ہوں, ایک کہتا میں کک ہوں, تو آپ کہتے ہیں ڈرائیور چاہیے. جو اس میں ڈرائیور ہوتا ہے آپ 9 کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں سے ڈرائیور کو لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اجتباء. اجتباء. تو اللہ تعالیٰ نے اجتباء کا لفظ نبیوں کے لیے استعمال کیا اور پھر اس امت کے لیے استعمال. استفاء کا لفظ استعمال کیا کیونکہ استفاء کے معنی میں خالص کا مطلب داخل ہے, اور خالص 100% صرف انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں. تو یہ امت تو خالص نہیں, گناہ بھی کریں گے نیکی بھی کریں گے, ملے جلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجتباء کا لفظ استعمال کیا. یہاں یجتبی میں اور یستفی یہاں ایک معنی میں, چونکہ نبی نہ خالص نہیں ہوتے, نبی تو پاک کی پاک, معصوم ہی معصوم, لیکن اس لفظ کو امت کے لیے استعمال کیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, ہم جسے چاہتے ہیں نبوت کے لیے پسند فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَاجْتَبَاكُمْ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی جان لگاؤ. کہ اللہ میں کیوں لگاؤں؟ تو اللہ کہتا ہے وَاجْتَبَاكُمْ, ہم نے تمہیں اسی کے لیے تو چنا ہے, تمہاری سلیکشن اسی کے لیے ہے. وَاجْتَبَاكُمْ میں جواب ہے جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. دعوت کا کام کسی امت کو نہیں ملا, دعوت کا کام کسی امت کو نہیں ملا سوائے اس امت کے, چونکہ ثم ارسلنا رسلنا تترا, کہ اللہ تعالیٰ نبی کے بعد نبی بھیج رہے تھے. لكل قوم هاد لكل امة رسول وان من امة الا خلا فيها نذير. نبی کے ساتھ نبی جڑے ہوئے آ رہے تھے. جب ہمارے نبی آئے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, سب کوئی نہیں آئے گا, یہی آئیں گے, یہی ہیں, یہی رہیں گے. کیا مطلب؟ سارے عالم, سارے انسان, سارے زمانے. لہذا آپ تو چلے گئے, آپ پیچھے کون کرے گا؟ وَاجْتَبَاكُمْ, آپ کو چنا ہے, اس تبلیغ کے لیے چنا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. کسی امت کو حکم نہیں تھا میرا پیغام پہنچاؤ. اور عجیب بات سنو, عیسیٰ علیہ السلام کا ایک عورت آئی بات پوچھنے, فرمایا کہ کس خاندان سے ہو؟ بنی اسرائیل سے ہو. کہا نہیں. چلیے آؤ, میں تمہارا نبی نہیں, میں صرف بنی اسرائیل کا نبی بن کر آیا. کتنے بڑے 4 بڑے نبیوں میں عیسیٰ علیہ السلام ہے. نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, یہ 4 بڑے نبی شمار کیے جاتے ہیں, اور ان 4 کے بڑے ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. تو اتنے بڑے نبی فرماتے ہیں کہ میں صرف بنی اسرائیل کا نبی ہوں, میں اور کسی کا نہیں ہوں. اور ہمارے نبی کے لیے ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, بتا دو میں کل کائنات کے انسانوں کا نبی ہوں. وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, انہیں بتا دو کہ جنات کا نبی بھی ہمارا نبی ہے, انسانوں کے نبی بھی ہمارے نبی ہیں, جنات کے نبی بھی ہمارے نبی ہیں. کہ وہ اتنے عالم کی ذمہ داری اٹھا کر آئے, تو آپ نوح علیہ السلام کی عمر تو پاتے 1450 سال, اللہ نے 23 سال نبوت کے, 63 سال ٹوٹل زندگی, اور یہ 63 سال جنوری فروری کے نہیں ہیں, محرم سفر کے ہیں. جنوری فروری کے لحاظ سے ہمارے نبی کی عمر 61 سال 1 مہینہ اور 16 دن. ادھر
61 سال 1 مہینہ اور 16 دن. اگر 12 ربیع الاول کو پیدائش اور وفات مانا جائے. بعض علماء کہتے ہیں پیدائش 9 ربیع الاول ہے اور وفات 12 ربیع الاول ہے, تو اس کے لحاظ سے 61 سال 1 مہینہ 20 دن, 63 سال اور 4 دن اگر 9 اور 12 ہو, اور اگر 12 اور 12 ہو تو 63 سال ٹوٹل زندگی. انگریزی کے 61 61, عربی کے 63, اور اس میں نبوت کا ٹائم 23 سال. لیکن یہ نہیں کہ آپ کو ابھی نبوت مل رہی ہے. ابو ہریرہ نے ترمذی شریف کی روایت, یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ, آپ نبی کب بنے تھے؟ اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر. اور کتاب کا جواب آپ کو بتاؤں, آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے. 40 سال 6 مہینے 10 دن. یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن انگریزی کے نہیں, عربی کے. آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ 10 دن عربی, انگریزی نہیں. 21 رمضان یا 24 زیادہ جو صحیح ہے وہ 21, چونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کے لحاظ سے 21 رمضان پیر کی رات غار حرام میں اظہار. یہ اس کا جواب. ابو ہریرہ میں جب 40 سال کا تھا مجھے نبوت ملی, لیکن میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد, ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا. تو بھائیو میرے اللہ نے کیا کیا؟ آپ کو واپس بلائے, اور آخری حج کے موقع پر یہ ذمہ داری شفٹ ہوئی, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. واہ واہ. ایک دفعہ میں نے لسان العرب اور ڈکشنری عرب اس میں دیکھا کہ میرے نبی نے شاہد کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ تو اس میں حکمت ہوگی. خیر مجھے کیا خبر وہ حکمت کیا ہے, لیکن ایک تھوڑا سا کتاب کو دیکھ کر جو اندازہ لگانا چاہا کہ یہاں اللہ کے نبی کہتے جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے پہلے اپنا عمل ٹھیک کرو پھر تبلیغ کرو, تو پہلے علم حاصل کرو پھر تبلیغ کرو, پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر تبلیغ کرو. تو میرے نبی یہاں لفظ لاتے علم والے میرا پیغام آگے پہنچائیں, فَلْيُبَلِّغِ الْعَالِمُ الْقَائِلُ, یا میرے نبی فرماتے فَلْيُبَلِّغِ الْعَامِلُ الْغَائِبُ, عمل والے میری بات آگے پہنچائیں. اور میرے نبی کو تو پتا تھا کہ ساری امت تو عمل والی نہیں ہوگی, تو تبلیغ تو بڑی چھوٹی ہو جائے گی. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اس شاہد پر ابن منظور رحمت اللہ علیہ نے لغت لکھی ہے, پورا 1.5 صفحہ انہوں نے لکھ دیا شاہد. پورا مضمون مجھے یاد نہیں, لیکن اس کا جو خلاصہ اس وقت میرے ذہن میں آیا تھا کہ میرے نبی نے اس تبلیغ کے کام کو وسعت دی ہے کہ عمل ہے تو بھی دعوت, تو نہیں ہے پھر بھی دعوت. من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات, بخاری کی روایت, من یاخذ عنی هؤلاء, صحاح کی روایت ہے, مجھے پورا تصدیق نہیں لیکن صحاح کی روایت, من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات, کوئی ہے مجھ سے چند باتیں سیکھ لے, لے لے یا لے لے, فیعمل بہن, یا تو خود عمل کر لے, او یعلم من یعمل بہن, خود عمل نہیں کر سکتا تو کسی عمل کرنے والے کو بتا دے. تو میرے جیسے کے لیے بھی تبلیغ آسان ہو گیا, ہم تو خالی ممبر کے مبلغ رہ گئے, عمل تو ہے کوئی. تو ایک عام آدمی بھی اللہ کی دعوت دے سکتا ہے. جو مجھے تبلیغ میں لے گیا تھا وہ آج تک کلین شیو, اور اگر میں اس کے پیچھے پڑ جا پہلے تو وہ ٹھیک ہو پھر مجھے تبلیغ کرنا. مجھے میرا کلاس میں تھا, ہم سینٹ ماڈل اسکول پہ گومن کالج لاہور, ہم کٹھے آ رہے تھے. میں نہیں متاثر ہوا تبلیغ والوں سے, میرا تو ٹیم سے بھی, میں تو کالج کا سنگر تھا بڑا. وہ میرا جو کلاس فیلو تھا وہ نیک تھا, وہ تبلیغ والوں سے متاثر ہو گیا. اس نے مجھے بتایا نہیں کہاں جانا ہے, میرے کمرے میں آ گیا. میں سویا ہوا تھا, جمعے کا دن میں سویا ہوا تھا. کہتا اٹھو مجھے بڑا ضروری کام ہے. کیا کام ہے؟ کہ بس بتانا نہیں. میں سمجھا مجھے کسی فلم پہ لے جا رہا ہے کہ جمعے کو نئی فلمیں ریلیز ہوتی تھی. میں نے کہا مجھے کسی فلم پہ لے جائے. میں نے کہا کپڑے بدلوں؟ نہیں کپڑے نہیں بدلنے, ایسے ہی چلو. تو پھر کہنے لگا چلو جمعہ پڑھیں. میں بڑا حیران, کچھ
کو دیکھنے لگا, یہ کیا, مجھے بتاؤ تو صحیح چکر کیا ہے, تو بس بولنا نہیں. تو ٹھیک, وہ مجھے کھینچ کے لے گیا تبلیغ میں. مجھے تو چند دن پہلے ہمارے کالج میں جو تبلیغ کا اس وقت لڑکا تھا, اب تو سارے عمریں ڈل گئی, نعیم الدین چودھری بنگالی تھا, اور وہ میرے کمرے میں آیا, میں نے اس کو بے عزت کر کے کمرے سے نکال دی, گولیاں دی, دھکے دے کے نکالے. اور ایک ہفتہ پہلے کی بات, اور ایک ہفتہ پر مجھے بتانے لے گیا. اب تم لوگوں کو پنجابی تو سمجھ میں آتی نہیں, ہماری پنجابی کا محاورہ کب لت لگی اور سدھ ہو گیا. یہ کبڑا نہیں تھا, کبڑا, اس کو کسی نے لات ماری تو سیدھا ہو گیا. انہوں نے کہا تیرا شکریہ بھائی, تیری لات نے میرا کام کر دیا. تو مجھے تو وہ لات لگی, لتا نے راستہ دے دیا. وہ 3 دن سے 3 چلے ہو گئے, 3 چلے سے مدرسے میں ہو گئے, زندگی گزر گئی. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ, جو بتا سکتا ہے بتائے میرا پیغام. ایک اور آیت تک یاد آ گیا, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه. یہ آخری جملہ, آخری لفظ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بنو اسرائیل پر لعنت برسائی داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر. 2 وجہ سے ان پر لعنت آئی, 2 وجہ سے. کون سی؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ایک بات تو یہ تھی کہ بہت زیادہ حد سے آگے چل, صرف گناہ کرنے سے اللہ کی لعنت نہیں آتی. جب آدمی کراس کرتا ہے باؤنڈریز پھر اللہ کی لعنت آتی. صرف گناہ کرنے سے تو تعلق بھی نہیں ٹوٹتا, کیونکہ ساتھ توبہ لگی ہوئی ہے, توبہ کرے گا ساتھ ہی تعلق بن جائے گا. تو ہمارے گناہ ہیں کہ میرا اللہ کہتا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت پہ لگا دے, پر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کرنا, سارے ہی معاف کروں, سارے ہی معاف کروں. 60-70 سال میں کوئی کتنے کر لے گا, اور اللہ کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء, میرا بندہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے, پھر ایک دفعہ کہہ دے اللہ معافی, میں کہوں گا جاؤ معافی. تو اللہ تعالیٰ کا بنو اسرائیل پر 2 وجہ سے لعنت آئی ہے. ایک یہ ہے کہ بہت آگے چلے گئے نافرمانی میں, اور اگلی عجیب بات, اور دوسری یہ ہے کہ جو گناہ خود کر رہے ہوتے تھے اس سے اوروں کو نہیں روکتے تھے. عجیب بات, کیسے روکے؟ میں تو یہ تو شراب پیتا ہے, دوسرے کو کیسے کہ شراب نہ پیتا, لگ رہا لعنت ہے تجھ پر کہ تو خود پیتا تھا تو کسی پینے والے کو روکتا تو صحیح. اس پر لعنت آئی ہے. عمل کرنا الگ پیپر ہے اور دعوت دینا الگ پیپر ہے. فزکس کا الگ پیپر ہے, کیمسٹری کا الگ ہے, بایولوجی کا الگ ہے, بوٹنی کا الگ ہے. دعوت دینا یہ مستقل ایک ہمارے اوپر اللہ کا امر ہے, اور عمل کرنا مستقل حکم ہے, اور دعوت دینا مستقل حکم ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ, ہاں دعوت دے, عمل کرے, پورا مسلمان ہے. دعوت دے عمل نہ کرے ادھورا ہے, پتہ نہیں کسی کے تو فعلی بخشش ہو جائے. علامہ قرطبی نے روایت نکل کی ہے کہ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے, جہنمی راستے میں کھڑے ہوں گے, راستے میں کھڑے ہوں گے. ایک آدمی کہے گا مولوی اعظم صاحب, مولوی اعظم صاحب, وہ کہے گا ہاں بھائی کیا ہے, آپ جنت میں جا رہے ہیں, میں دوزخ میں جا رہا ہوں, میری ایک نیکی ہے آپ کی ذمہ دنیا میں. کہو وہ کیا؟ تو میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا, وضو کروایا تھا, آپ کو یاد ہے؟ ہاں میں یاد آ گیا, تو میری سفارش تو کرو. وہ کہے گا یا اللہ اس بندے کی ایک نیکی, ایک احسان ہے میرے اوپر, اس نے مجھے روکا ہے, مہربانی کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل لے جا, ساتھ لے جا. تو اس سے ڈر تو رہتا ہے, لیکن تسلی بھی ہوتی ہے کہ اگر ہماری تبلیغ مردود ہو گئی تو کسی کو پکڑ نہیں گئی, یار ہماری تشکیل سے تھی توبہ ہوتی ہے, ہمیں بھی ساتھ لے جائے گا. دعوت کے کام کو وسعت دینے کے لیے شاہد کا لفظ ہے. ہاں بھائی, شریعت کو سمجھانے کے لیے عالم ضروری ہے, شریعت کو سمجھانے کے لیے علم ضروری ہے. دعوت دینے کے لیے جتنا, ہاں ایک اور حدیث بلغوا عنی ولو آیا, ولو آیا, بلغوا
ذمہ داری منتقل فرمائی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، عنی کے ساتھ ہمیں عزت دی کہ تم میرے نمائندے، میرے سفیر بن کر جا رہے۔ اگر یہ تمہارے ملک کا کام زامبیا سے اگر کسی کو سفیر بنا کر بھیج دیا جائے ٹرینیڈاڈ، تو وہ تو بڑا خوش ہوگا کہ میں زامبیا گورنمنٹ کا سفیر بن کے، امبیسڈر بن کے جا رہا ہوں عنی کے ساتھ اللہ کے نبی نے ہم سب کو اپنا امبیسڈر بنا دیا ہے۔ بلغوا عنی، بلغوا اوکھا کام تھا، بلغوا گھر چھوڑنا پڑے گا، بھی بچے چھوڑنے پڑیں، دھکے کھانے پڑیں، لوگوں کی سننی پڑے گی۔ مدرسے میں جو استاد ہوتا ہے وہ عزت کے ساتھ بیٹھتا ہے، طالب علم ذلیل ہو کے بیٹھتا ہے۔ رائمنڈ میں جب پڑھتا تھا تو اگر یوں بیٹھ جاتے تو کان پکڑا دیتے تھے، اس طرح اگر بیٹھ تھک کے کان پکڑا دیتے، ایسے بیٹھنا پڑتا تو سر ہوتے۔ تو علم میں استاد عزت کے ساتھ ہے، طالب علم ذلیل ہے۔ تبلیغ میں الٹ ہے، دعوت دینے والا ذلیل ہوتا ہے، جس کو دعوت دے رہا اس کو عزت دیتے ہیں۔ اور ان کے دعوت دینے والے انبیاء جن کو دعوت دے رہے یا غیر مسلم یا نافرمان، بنو اسرائیل کے 4000 نبی آئے نافرمانوں کے لیے، نافرمان ایمان والوں کے لیے 4000 نبی آئے، اور اس کے علاوہ جو نبی آئے وہ غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے، لیکن سب نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا؟ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ۔ یہ اللہ اپنے نبی جس کی یہ کائنات بنائی کہ میرے محبوب مجھے پتا ہے یہ آپ کو بہت برا سلوک کرتے، کہتے ہیں یہی نبی ہے، یہی اللہ کو نبی ملا اور کوئی نہیں ملا، کیا گزرتی ہوگی میرے دل پر، میرے نبی کے دل پر۔ واحد نبی ہیں جن پر اللہ کا کلام دل پر اترا، باقی نبیوں پر جو کلام اترا دل پہ نہیں، کتاب پہ لکھا ہوا اترا، تورات لکھ کر، زبور لکھ کر، انجیل لکھ کر، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، یوں آیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کس کا کلام ہے؟ آسمان والے کا۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل۔ کہاں آیا ہے؟ علی قلبک، میرے محبوب آپ کے دل پر۔ کیوں آیا ہے؟ لتکون من المنذرین، میرا پیغام آپ نے سنایا ہے، سنانا ہے۔ کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین۔ صرف واحد ہمارے نبی ہیں جن کے دل پر کلام اترا۔ آپ کا سینہ دل اتنا طاقتور، اتنا چوڑا، لمبا، مضبوط ہے کہ ساتوں زمین آسمان ایسے جوڑ جائیں تو اللہ کی قسم وہ چھوٹے ہیں، میرے نبی کا سینہ بڑا ہے۔ کہ ایک روایت میں آتا ہے لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اگر لوح محفوظ پر اللہ اپنا کلام اتارتا جیسے اپنے نبی کے دل پر اتارا تھا تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ لیکن کڑوا بول کیا کرتا ہے؟ میں نے پہلے بات کی تھی نا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے محبوب میں دیکھتا ہوں جب یہ ایسی غلط باتیں کرتے ہیں آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے، اتنا بڑا سینہ کیوں ہو جاتا ہے؟ دعوت میں دائی کو ذلیل ہونا پڑتا، مدعو کو عزت دیتے ہیں۔ مجھے اپنا وہ کالج کا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ میں نے جیسے اس کو دھکا دے کے ذلیل کر کے نکالا۔ کون عالم یہ برداشت کرتا؟ اور چپ کر کے کھڑا ہو کے سنتا رہا، آرام سے چلا گیا اور میرے اندر شرمندگی پیدا کر گیا۔ ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، ارے لوگ جا یہ سارے غریب لوگ تیرے پیچھے چل رہے ہیں، ہم بھی تیرے پیچھے چلیں سردار ہو کر۔ ان نقول الا تراك بعض الهتنا بسوء، ہمارے خداؤں نے تجھے پاگل کر دیا ہے، یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب سبق پڑھا رہے ہوں اور کوئی طالب علم کرتا ہے یار آپ پاگل ہو گئے تو وہ کیا کرے؟ وہ تو ڈنڈا اس کے سر میں مارے، بدتمیز، مدرسے سے نکال، سبق سے نہیں نکالے گا، مدرسے سے نہیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، اور جا بڑا یار نیک پاک، بیٹھ جا اپنے گھر میں۔ اب ذرا قرآن اٹھا کے دیکھو کہ انبیاء کو کیا کہا گیا، لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ ارے میاں شاید تیری قوم کا خیال ہے، ورنہ تجھے تو پتھر مار مار زمین میں دھنسا دیتے۔ اور آگے وہ کہہ رہے ہیں
ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ولا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود وما قوم لوط منكم ببعيد. ہائے ہائے ہائے، قوم کی گالیاں سن کر بھی انبیاء کا سینہ 950 سال میں قربان جاؤں علیہ السلام پر. کوئی لو ایسا، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں سورت پڑھتا ہوں میں ڈوب جاتا ہوں حیرت میں. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب دن رات 950 سال تیرا پیغام سنا ہے. یہ نہیں ایک گشت کیا ہفتے کے بعد سروزہ لگایا، مہینے کے بعد چولہا لگایا، سال میں یہ نہیں. اللہ 950 سال لیلا ونہارا فنا ہوا میں تیرے پیچھے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری کسی نے نہ سنی. سنی تو کیسے سنی؟ وإنی کلما دعوتہم لتغفر لہم، میں جب ان سے بات کرتا تو آپ سب پیار سے سن رہے ہو، میں بول رہا ہوں ٹھیک. آپ سارے بیٹھے بیٹھے صرف چھت کو دیکھنا شروع کر دو نا تو میرا بیان بند ہو جائے گا. یہ کیسے نا قدرے لوگ ہیں، میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں اور یہ چھت کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے استاد جی مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سبق میں کوئی تھوڑا یوں دیکھ لیتا تھا اس کو کان پکڑا دیتے، اور مولانا نظر الرحمان صاحب ذرا نرم تھے، وہ سبق سے اٹھا دیتے تھے کہ ادھر تم دیکھا. ہائے 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 ہائے، نوح علیہ السلام کا ظرف دیکھو. ایک بیان نہیں ہے، ایک بیان نہیں ہے، چلے کے بیان نہیں ہے، 3 چلے نہیں ہیں، 1 سال نہیں ہے. پاکستان میں سال کی جماعتیں 7 مہینے کی جماعتیں پوری دنیا میں نہیں، لیکن میکسیمم سفر 1 سال. 950 سال جس مجمع سے بات کی وہ کیا کرتا تھا؟ جالو اصابعہم فی آذانہم. میں بات شروع کروں آپ یوں بیٹھ جاؤ، ہے کوئی یہاں بیٹھ کے بات کر کے دکھائے؟ پھر صرف باہر کے اگر رومال دیں، وہ یوں بیٹھتے تھے نہیں سنتے. وقت ہوتی ہے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے، جادو اصابعہم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں، وقت ہوتی ہے چہرے پر کپڑا. وہ اثر وہ وسطر استقبال. اب بلاؤ کسی بڑے سے بڑے علامہ کو، داعی کو کہ جناب اس کو دعوت دفاع کرو، جائے جہنم میں کیوں. ساری تبلیغ کی چھٹی تو تھوڑے جی اسے نہیں بات کرنی. واہ سیدنا لوگ، میرے ماں باپ آپ کا قربان، کیا کر گئے آپ. اللہ نے پورے نوح علیہ السلام کے نام پہ سورت اتار. یوں بیٹھنا، کانوں میں انگلیاں اور چہرے پر کپڑا. اچھا نوح علیہ السلام کہتے دفاع کرو، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم انی دعوتہم جہارا. جب وہ کانوں میں انگلیاں دیتے تھے تو میں اور زور سے بولتا تھا تاکہ میری آواز اندر جائے. تم انی اعلنت لہم، پھر میں چیخ چیخ کے بولتا تھا کہ میری آواز ان کے اندر جائے. اسررت لہم اسرارا. اور جب کوئی اکیلا مل جاتا تو اس کی منت خوشامد کر کے اسے بات سمجھاتا تھا کیا کہیں. اور پھر ایک اور بات بتا دوں، اللہ نے نوح علیہ السلام کی کہانی سنائی ہے، کہانی سنائی کہ نوح علیہ جیسے جماعتیں کارگزاری سناتی ہیں نا، نوح علیہ السلام نے کارگزاری سنائی 950 سال کی اللہ کو سامنے. اللہ کو ساری کارگزاری سنائی. ہماری جماعتیں تو 6 روزہ کی کارگزاری سناتی، چھلکی کی، اس میں بھی آئس کریم میں کھا کے آ جاتا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے 950 سال کی کارگزاری سنائی. اور اللہ نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. ہم سیدھے ہاتھ اٹھاتے، ہمارے مولانا صاحب شروع ہو جاتے ربنا آتنا فی الدنیا. ارے بھائی یوں نہیں کیا کرتے. جب آدمی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو جاتے ہی کہتا ہے کہ $100 دو. یہ کبھی کسی کو سنا؟ پہلے وہ شکل بناتا ہے مسکینوں والی، پھر اپنی کہانی سناتا ہے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، بہت ہی برا ہوا جناب کے $100. تو اتنے میں سن کر اگلا 100 نہیں تو 1 پر تو آ جاتا ہے. یہی اللہ نے سورہ نوح میں سکھایا ہے کہ پہلے مجھ سے باتیں کرو، مجھے اپنا غم سناؤ، مجھے اپنا دکھ سناؤ. میری رحمت کو حاصل کرنے کے لیے جیسے دنیا کے بڑوں کے پاس جا کر اپنے دکھڑے سناؤ، مجھے بھی سناؤ.
دعا کتنی ہے بلا سورہ نوح میں؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. آخری 3 آیات دعا ہے اور اس سے پہلے ساری کہانی ہے. سوری رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. لگا ہی رہا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یا اللہ میری کسی نے نہیں مانی. وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم. یا اللہ میں جب بات کرتا تھا جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کان بند کر لیتے تھے. واستغشوا ثیابہم، چہرے پر کپڑے ڈال لیتے. واصروا واستکبروا استکبارا. اللہ کو سارا پتا ہے لیکن سنانے سے دل نرم ہوتا ہے سننے والے کا. اللہ کو سارا پتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے سناؤ مجھے تمہارا دکھ سنانا اچھا لگتا ہے. الحاح فی الدعاء. یا اللہ بس وہ اور یہ کر جاتے تھے. یا اللہ پھر میں کہتا تھا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نبی دعوت کیا دیتے ہیں یہ اللہ نے نوح علیہ السلام نے وہ بھی بتایا. اللہ نے چونکہ ہم نے دعوت کا کام کرنا تھا تو اللہ نے نبیوں کے قصے تو اتنی تفصیل سے سنائے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے، شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے. 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں ہے. نام 136 دفعہ اور اتنا 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 دہرایا. آخری دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آ رہا ہے سورۃ النازعات میں هل اتاک حدیث موسیٰ. اور حل کا لفظ عربی میں وہاں بولا جاتا ہے جب بولنے والے کو یہ یقین ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں سننے والے کو اس کی خبر نہیں. تو میں کہتا ہوں مولانا آدم صاحب آپ کو پتہ چلا، یہ اردو میں آپ کو خبر ہوئی، یہ محاورہ ہے اردو، اس کو عربی میں کہتے ہیں حل اتاک. آپ کو پتہ چلا. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا نام آ رہا ہے 136 اور اللہ کہہ رہا ہے حل اتاک حدیث موسیٰ. آپ کو موسیٰ کی کہانی معلوم ہے یا اللہ 136 دفعہ سن لی ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حل اتاکا میں کہہ رہے ہیں جب سنو غور سے سنو، ایسے سنو جیسے پہلی دفعہ سن رہے ہو پھر نفع ہوگا. اگر تمہارے ذہن میں ہی آتے تو پہلے بھی سنا ہے یہ تو پہلے بھی سنا ہے تو دروازہ بند ہو جائے گا. ایسے سنو جیسے پہلی دفعہ سن رہے ہو. حل اتاکا حدیث موسیٰ. حالانکہ 136 ہو رہا ہے یہاں آ کر. نبیوں کے قصے اتنی تفصیل سے اللہ سناتا ہے. نماز ڈھونڈو تو اشارہ، روزہ ڈھونڈو تو اشارہ، حج ڈھونڈو تو اشارہ، نکاح کا اشارہ، تجارت کے احکام اشارتاً. باقی تفصیل نبوت سے ملے گی لیکن نبیوں کی کہانی، نبیوں کے اخلاق، نبیوں کی دعوت، نبیوں کی قربانی سارا قرآن اللہ نے بھر دیا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اب نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں دعوت کیا دیتا تھا، میں اللہ کی طرف بلاتا تھا. بڑا مہربان ہے، کیا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. نبیوں کی دعوت اللہ کی طرف گھومتی، اللہ کی طرف. بھائی اللہ کی مان لو. زمبیا والو کیا کرے گا؟ بارش موسم کی، اولاد میں برکت، مال میں برکت، باغات میں برکت، دریاؤں میں برکت. دیکھو اللہ نے آسمان کیسے بلند کیے، اللہ نے چاند کیسے بنایا، اللہ نے سورج کیسے بنایا، اللہ نے تمہیں زمین سے کیسے نکالا، اللہ تمہیں دوبارہ کیسے واپس لے جائے گا، پھر تمہیں دوبارہ کیسے زمین سے نکالے گا. فَإِذَا هُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. کیسے نکالے؟ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحد فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساحرة ما ينظرون الا صيحة واحدة ان كانت الا صيحة واحدة فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة زجرة واحدة. تھا کر کے اللہ نے بم برسائے. واحدہ واحدہ واحدہ. تمہیں خبر ہے یوں نکالوں گا یوں نکالوں گا یوں نکالوں گا. قال نوح یہ قال نوح کا جو اضافہ ہے نا یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے. جب نوح علیہ السلام نے منت کی نا اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کو اتنی پسند آئی
کہ آگے اللہ خود ترجمان بن گئے اور اللہ تعالیٰ بیچ میں کہنے گے یہ میرا نو مجھے یوں کہہ رہا ہے. اگلی بات نو اچھا میں تیری بات میں کرتا ہوں، تیری بات میں کر، تیری بات میں سن. ایک دو ایسے رونے والے ہو جائیں امت کی ہدایت کا فیصلہ ہو جائے، زیادہ نہیں چاہیے، رونے والے چاہیے. یہ اللہ یہ نوح یوں کہہ رہا ہے، مجھے یوں کہہ رہا ہے تو فإنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. یہ میرا منہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میری ایک نہیں مانی، ایک نہیں مانی، نہ ود چھوڑنا، سوا نہ یعوق نہ دون جن کو انہوں نے خدا بنایا، اور مکروا مکرا کبارا، بہت بڑا مکر کیا. قرآن میں چند الفاظ ایسے استعمال ہوئے جو عرب استعمال بہت کم کرتے تھے، تو وہ تو ڈھونڈتے رہتے تھے کوئی جگہ ملے جہاں اعتراض کریں. تو کبارا نہیں بولا جاتا عام طور پر. تو قریش نے کہا یہ تو لفظ فصیح نہیں، قسورا یہ بھی لفظ فصیح، کیونکہ قسورا حبشی زبان کا لفظ، یہ عرب استعمال نہیں کرتے. حوزوا ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، اب حوزوا نہیں استعمال کیا جاتا. تو تمہارا خدا حوزوا کیسے کہہ رہا ہے؟ کبار کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اس نے یہ لفظ کیسے استعمال کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کسی بدو دیہاتی کی زبان خالص ہو، جیسے آپ کی ادھر گجراتی اب خالص نہیں ہوگی، صرف کیمچو ہوگا، تو اس میں بہت سی اور چیزیں بھی مل گئی ہوں گی، انگریزی بھی مل گئی ہوگی، ڈوہر بھی مل گئی ہوگی. تو جو دیہاتی ہوتا ہے وہ خالص بولتا ہے، خالص. قسورا حوزوا کبار عجاب، ان هذا شیء عجاب، ایک عجاب کا لفظ چاپ. تو آپ نے کہا کسی بدو کو لاؤ، بدو دیہاتی. تو ایک بڈھا دیہاتی طواف کر رہا تھا تو اس کو لے کر، تو آپ نے ان سے پوچھا کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں قبیلے سے ہوں. یہ بات کے دوران آپ نے اس کے پسلی میں انگلی ماری، ایسے ہوا. تو آپ نے ادھر سے یوں ماری، وہ ایسے ہوا. اس کو غصہ دلا رہے تھے. ہمیشہ غصے میں آدمی پیور بولتا ہے، پیور. سارے جو ادب آداب ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، غصے میں آدمی پیور ہو جاتا ہے، جو اندر ہوتا باہر نکلتا ہے. تو میرے نبی اس کو غصہ دلا رہے، ارے کیا کر، ایک دم اس کو غصہ ہے، یا قسورۃ العرب. 4 لفظوں پہ اعتراض تھا. تو اس نے پہلا بولا یا قسورۃ العرب اتتخذنی حزوا، حزوا پہ اعتراض. وانا رجل کبار پہ اعتراض. ان هذا لشیء عجاب، عجاب پہ اعتراض. یہ تمہارے بدو نے گواہی دی تھی. یا قسورۃ العرب اتتخذنی حزوا وانا رجل کبار ان هذا لشیء عجاب ومکروا مکرا کبارا. ابھی دعا شروع نہیں ہوئی کہ میرے رب کی قبولیت آ گئی. دعا بعد میں آنے والی ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. لیکن یوں سمجھو کہ جب کوئی فقیر اپنی کہانی ایسی سنا دے کہ اگلے کے دل میں اتر جائے، تو کہانی سنتے سنتے اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ میں نے $100 دینے ہیں، چاہے وہ فراڈ کر رہا ہوں، لیکن اس کے جی میں آ جاتا ہے دینے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو نوح علیہ السلام کی فریاد ایسی پسند آئی کہ نوح کی دعا سے پہلے اللہ نے قبول ہونے کا اعلان کر دیا. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. قبولیت پہلے آئی، دعا بعد میں. قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح اب بول کیا مانگتا ہے، تیری دعا قبول ہے. اللہ نے پہلے بتا دیا کہ میں نے انہیں غرق کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے. اس امت کو اللہ نے ایک ہیرا دیا تھا، ہیرا امو. وہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بھائیو. یہ امت دعوت دینے والی امت ہے، اس کو اللہ نے چنا ہے، اس پر اللہ نے قرآن اتارا، نبیوں کے قصوں سے خوبصورت. ایک آدمی نے آل فرعون کے ایک آدمی نے دربار میں کھڑے ہو کر دعوت دی تو اللہ نے ساری کہانی اس کی سنا.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات إن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادق يصبكم بعض الذي يعدكم. پوری کہانی آگے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. میرے بھائیو، اس امت دیکھو پھولوں کا جو ہار بنتا ہے اس میں دھاگے کا بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور جو گلدستہ بنتا ہے اس کے نیچے اس برتن کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اس امت کے حسن کے ظاہر ہونے کے لیے دعوت کا کام ایک دھاگے کی طرح جسے ہار بنائے گا، اس گلدان کی طرح ہے جس میں یہ گلدستہ بن کے روشن ہوگی. ورنہ انفرادی صفات آج بھی موجود ہیں. دعوت والا دھاگا ٹوٹ گیا ہے، دعوت والا گلدان ٹوٹ گیا ہے، اور اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے جب دعوت زندہ ہوتی ہے. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. جب تک دعوت زندہ نہیں ہوتی، اللہ کا غیبی نظام حرکت میں نہیں آتا. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. یہ میرے رب کی سنت ہے. اذهب الى فرعون انه طغى موسى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى. یہ میرے رب کی سنت ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. یہ میرے رب کی سنت ہے اندھیرے کو روشنیوں میں بدلنے کے لیے کہ اللہ ایک دعوت دینے والوں کو کھڑا کرتا ہے. اس کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ ہدایت کے نظام چلاتا ہے. اس امت کو میرے نبی کی طفیل بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا. بلغوا اوکھا کام تھا تو عنی کے ساتھ آسان میرے بن کے جا، میرے سفیر بن کے جا. دیکھو پہلے بلغوا ایک تم ذمہ داری ڈالی، اس کا بوجھ اس وزن کو خوبصورت بنانے کے لیے عنی میری طرف سے. اور جیسے اب آپ لوگ جماعتوں کا استقبال کرتے ہیں تو کوئی بستر اٹھاتا ہے، کوئی بیگ اٹھاتا ہے، میں اٹھاتا ہوں نہ اٹھانے کا بس نہیں ہوتا ہے، میں اٹھاتا ہوں. تو بلغوا بہت بڑا وزن ہے. اللہ کا پیغام سنانا سوکھا کام نہیں، اوکھا ہے، مشکل ہے. عنی کے ساتھ آسان کیا ہے کہ میرا وزن ہے، میرا بوجھ اٹھا رہے ہو. اور آگے ولو آیا کے ساتھ بالکل ہی آسان کر دیا. ولو آیا ارے بھائی تیرے لیے یہ ضروری تو پہلے عالم بن، ضروری نہیں پہلے جو علم والا بن، ضروری نہیں تو پہلے عمل والا بن. ارے تیرے پاس ایک بات ہے چک ولو آیا کے ساتھ آسانی کر دی کہ ہر آدمی سال نہیں لگا سکتا، ہمت والے لگائے گا. بھائی تو چلو چل تو صحیح، پھر تو صحیح، پیغام تو سنا، آواز تو لگا. ایک میاں جی موجو میوتی مولانا الیاس صاحب کے پاس آ کر کہنے کا مولی گلاس کدھر ہے؟ الیاس صاحب کو گلاس، مولی گلاس کدھر ہے؟ محمد کہ مولی گلاس کدھر؟ انہوں نے کہا وہ گلاس بیٹھا ہوا. کہنے کا مولی گلاس، ارے بھائی مجھے تو کلمہ بھی نہ آئے تو کہتا تبلیغ کرو، تبلیغ کو تبلیغ. تو مولانا کہا تو جا اور لوگوں کو کہے کہ دیکھو میرے بھائیو میری اتنی عمر گزر گئی میں نے کلمہ نہ سیکھا. ارے بھائی آپ لوگ کلمہ سیکھ لو. اس میاں جی موجود جس کو کلمہ نہیں آتا تھا 18,000 آدمی اس کے ہاتھ پر قائد ہوئے. جو بڑے بڑے شیوخ کے 18,000 مرید ہوتے ہیں، 18,000 میاں جی موجو کے ہاتھ پر قائد ہوئے. وہ موجو کا موجو بن کے بڑھا. ایک دم جماعت میں تھے تو ایک مولانا صاحب کا
خادم میواتی اور ہم پہلے چل رہے اور آپس میں ہم مذاکرہ کر رہے تو وہ آیت الکرسی کا ہم دوہرا رہے تھے تو وہ میاں جی پڑھتے تھے منجل جی یشفو، میں کہتا ہوں میاں جی منزل جی یشفو، وہ کہتے منجل جی یشفو، تو کہتے ہیں میاں جی منزل جی یشفو، وہ کہتے موری جی منجل جی یشفو، 100 دفعہ میں نے کہلایا، انہوں نے منجل جی من جب تو یہی کہے۔ ایسے لوگ لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جو منزل جی نہ کہہ سکے، منجل جی کہتے کہتے مر گئے، لیکن انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، ارے تو آواز تو لگا، کیا پتہ تیرے اندر کا دائی ایسا بیدار ہو کہ لاکھوں انسانوں کے سینے تیرے ذریعے سے روشن ہوتے چلے جائیں۔ زمانے کے بعد اللہ نے دعوت کو زندہ کیا ہے اور دنیا کے آخری کناروں تک آواز کو پہنچایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ذمہ داری کو یاد دلانے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ مجمع تو پاکستان میں بہت ملتے ہیں، نہیں ہم ایک کام بھول چکے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے مارکیٹنگ مینیجر ہوتا ہے، مارکیٹنگ مینیجر اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ اپنی پروڈکٹ اچھے یا برے اس کو اتنا خوبصورت کر کے بتاتا ہے کہ اگلے خریدار بن جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول کے مارکیٹنگ مینیجر ہیں، ہم اللہ کی تعریف کر کے لوگوں کو اللہ کے در پہ جھکاتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعریف کر کے اللہ کے نبی کی محبت دلوں میں ڈالتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ شریعت سمجھانے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، یقیناً حلال و حرام سمجھانے کے لیے عالم ہونا ضروری۔ ہم نے تو اس کی منت کرنی بھائی تو اللہ کی مان لے، بھائی اللہ کی مان لے۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورت فاتحہ، اور سورت فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک آدمی اگر مجھے آ کر یوں کہہ دے طارق جمیل صاحب اب اللہ کی مان لو یار، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے ہی مانگا کر، تو اس نے چاروں آسمانی کتابوں کا پیغام مجھے پہنچا دیا۔ جب پوری امت کو اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، تو آسانی کرے گا تو ہوگا۔ دنیا میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے اسلامی تاریخ میں گونگوں کی جماعتیں نکل رہی ہیں۔ 92 میں گونگوں میں کام شروع ہوا پاکستان، اور اب گونگے 1 سال کے لیے جا رہے ہیں، 7 مہینے، جو بول نہیں سکتے 7 مہینے 4 مہینے چلا پیدل۔ ایک گونگا دوسرے گونگے کو تیار کر رہا تھا۔ اب مجھے وہ اشارے تو سمجھ میں نہیں آتے پورے، لیکن تھوڑے جو میں سمجھا وہ میں پورے سمجھا، تو میں بیٹھا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ جو سروزے کی جماعت ہمارے گاؤں کا، ہمارے علاقے گونگا تھا، وہ سارا دن چرس پیتا تھا اور کچھ پتہ نہیں اس کو دین، ابھی اس کو تیار کر رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے کہ تو بستر لپیٹ اور چرس کرو، اور پھر اس کو کچھ کہتا ہے تو اس نے جو اگلا میں سمجھا، اس نے کہا ان تو مر جائے گا، پھر تیرا ایک جنازہ اٹھے گا، تو تجھے قبر میں قبر میں ڈالیں، تو تیرے کو فرشتے آئیں گے، تیری قبر میں اور دیا سلائے آگ جلائے، آگ جلے گی آگ۔ وہ تھوڑا سا ڈر گیا، تو کہنے کا اگر تو ساتھ چلے گا نور سے تیری شادی ہوگی، یا ناک میں ہم کو ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں آپ لوگ ہمارے انڈیا میں نا، پاکستان میں ناک میں زیور ہوتا ہے جہاں، تو اس کو ہماری طرف کوکا کہتے ہیں، کوکا، وہ کوکے والی سے تیری شادی ہوگی نور سے۔ اس کی تو آنکھیں کھل گئی، وہ روزے کے لیے گیا اور اس نے آ کے چرچ چھوڑ دی۔ اس کی زندگی کے 6 مہینے باقی تھے، 6 مہینے بعد وہ مر گیا، 6 مہینے مسجد میں سے باہر نہیں نکلا، وضو سیکھا، طہارت سیکھی، نماز سیکھی، کلمہ سیکھا، اور مسجد میں اس کا انتقال ہوا۔
کنتم خیر امۃ وجتباکم، اور میں نے تمہیں چنا ہی تبلیغ کے لیے، تو تم کہتے ہو میں کیسے کروں؟ تمہارے اندر یہ چیز اللہ نے ڈال دی ہے، پورا پروگرام اندر ڈال دیا ہے، چپ ڈال دی ہے، ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جاؤ اللہ کے گیت گاؤ، ساری دنیا کو ہم کیا دعوت دیتے ہیں کہ اس زمین آسمان کا ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ ذات میں کیسا ہے؟ احد۔ ذات میں کیسا ہے؟ صمد۔ ذات میں کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن مجھے عربی کا تھوڑا سا ذوق ہے، ذوق علم نہیں ذوق ہے۔ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہو گاڈ مت کہو، میں کہتا ہوں خدا بھی مت کہو۔ ارے بھائی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ہے، کوئی مولوی فتویٰ ٹھوک دے میرے اوپر، جائز ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، گاڈ نہیں، بھگوان نہیں، ایشور نہیں، اوتار نہیں، یزدہ نہیں، خدا نہیں، اللہ صرف اللہ۔ عربی کے حروف الف با تا تھا جیم ہا خا، کہیں نقطہ ہے کہیں نقطہ نہیں۔ جن حروف پہ نقطہ ہے وہ کمزور ہیں، با تا تھا جیم خا زال شین ضاد واو غین فی قاف نون، یہ کمزور ہیں، ان کو کمزور کہتے ہیں۔ جن پہ نقطہ کوئی نہیں وہ طاقتور ہیں۔ اس کا صرف ایک بتا دیتا ہوں جس سے جو سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جو نقطے والا حرف ہے اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور جو بغیر نقطے والا حرف ہے اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں ہے۔ سین کو مطلب بتانے کے لیے ضرورت کسی چیز کی نہیں، شین کو مطلب بتانے کے لیے 3 نقطے چاہیے۔ یہ ایک فرق ہے اور بہت فرق اس کے لکھے ہوئے ہیں، ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ پورا کلام کیا ہوا ہے۔ نقطے والے حرف کمزور انہیں کہتے ہیں موجم، بغیر نقطے والے طاقتور انہیں کہتے ہیں محمل۔ حروف محملہ بغیر نقطے والے، حروف معجمہ نقطے والے۔ جب اللہ نے اپنا نام چنا تو اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں، خدا میں نقطہ ہے۔ اور جب اپنے حبیب کا نام چنا محمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ پھر برابری کی، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف۔ پھر کلمے میں برابری کی، لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف ہے۔ ہم اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کیسا؟ لا الہ الا ہو، اور اس کی سوا ہے ہی نہیں۔ کیسا؟ الحی زندہ، کیسا؟ القیوم قائم، کسی کا محتاج۔ کیسا؟ لا تأخذہ سنہ اونگتا نہیں۔ کیسا؟ ولا نوم سوتا نہیں۔ کیسا؟ کیسا؟ لہ ما فی السماوات آسمان اس کے، کیسا؟ وما فی الارض زمین جو کچھ کے اندر اس کا، وما بینہما درمیان اس کا، وما تحت الثری زمین کی تہ تک اس کا۔ کیسا ہے میرا رب؟ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ کیسا ہے میرا آپ کا اللہ؟ احد واحد، احد کسے کہیں؟ جس جیسا کوئی نہ ہو۔ واحد کسے کہیں؟ جس کا پارٹنر کوئی نہ ہو۔ احد صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آسمانوں پہ بادشاہی اللہ، زمینوں پر بادشاہی اللہ، شمال میں بادشاہی اللہ، جنوب پہ بادشاہی اللہ، مشرق مغرب پہ بادشاہی اللہ، زمین و آسمان کے درمیان بادشاہی اللہ، عرش و فرش پر بادشاہی اللہ، سورج چاند ستاروں پر بادشاہی اللہ، اندھیرے اجالے پر بادشاہی اللہ،
کائنات کے ذرے ذرے پر بادشاہی اللہ کی، زندہ مردہ پر بادشاہی اللہ کی، جنت جہنم پر بادشاہی اللہ کی، جبریل میکائیل کا مالک اللہ، اسرائیل اسرافیل کا مالک اللہ، 7 آسمان 7 زمینوں کا مالک اللہ، جانوروں کا مالک اللہ، انسانوں کا مالک اللہ، ہواؤں کا چلانے والا اللہ، دریاؤں کا چلانے والا اللہ، سمندروں میں موجیں لانے والا اللہ، مچھلی کو پیدا کرنے والا اللہ اور موتی پیدا کرنے والا اللہ، سانپ کے منہ میں زہر پیدا کرنے والا اللہ، مکھی کے منہ میں شہد پیدا کرنے والا اللہ، کیڑے کے منہ میں ریشم پیدا کرنے والا اللہ، ہرن کے نافے میں مشک پیدا کرنے والا اللہ، گائے کے تھن میں دودھ پیدا کرنے والا اللہ، پھول میں خوشبو پیدا کرنے والا اللہ، تتلی کے پر رنگ بنانے والا، پرنٹ بنانے والا اللہ، چاند کو ٹھنڈا کرنے والا اللہ، سورج کو گرم کرنے والا اللہ، راتوں کو خوبصورت ستاروں سے آسمان کو سجانے والا اللہ، پہاڑوں پر برف جمانے والا اللہ، اور دریاؤں کو میٹھا کرنے والا اللہ، اور سمندروں کو کڑوا کرنے والا اللہ، اور انسانوں کو جوڑنے والا اللہ، اور مارنے والا اللہ، اور اٹھانے والا اللہ، اور دینے والا اللہ، اور لینے والا اللہ، اور عزت دے تو اللہ، ذلیل کرے تو اللہ، زندگی دے تو اللہ، موت دے تو اللہ، محبتیں لائے تو اللہ، عزت لائے تو اللہ، ملک دے تو اللہ، واپس لے تو اللہ، دے تو اللہ، لے تو اللہ، اٹھائے تو اللہ، گھرائے تو اللہ، بلائے تو اللہ، جائے مارے تو اللہ، عزت دینے والا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بتا دو انبیاء والوں کو، 7 بر اعظم والوں کو، اللہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علیش ہے، کبیر ہے، مقیت ہے، حسیب ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول آخر ظاہر باطن ذالی متعال البر التواب المنتقم عفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان۔ یہ میرا آپ کا اللہ ہے، یہ ہماری تبلیغ ہے، ہم مارکیٹنگ میں اللہ اللہ کہ ہم گیت گاتے ہیں اور لوگوں کہتے ہیں اللہ کے سامنے آ جاؤ، اللہ کے سامنے جھکو، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ۔ فرار صرف دوڑنے کو نہیں کہتے، توڑنا، ہر وقت توڑنا، فرار دوڑنا، اسرع دوڑ، تیز چلنا، فرار اس دوڑ کو کہتے ہیں جس میں آدمی ڈر کے بھاگا ہوا، اسے کہتے ہیں فرار۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اس سے ڈر کے بھاگ رہے تھے۔ تو میرا رب کہتا ففروا الی اللہ، ساری دنیا سے ڈرو اور اپنے رب کی طرف بھاگو بھاگو بھاگو۔ ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ تمہیں تمہاری عزت ذلت کے مالک ہے، ڈرنے سے مراد ہے کہ یہ تمہیں گمراہ نہ کرے، اس سے بھاگو اپنے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ ہم اللہ کے دائی ہیں، ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ساری دنیا میں اعلان ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لو، سب کچھ تمہارا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء، میرا بندہ میری طلب میں میں ملا تجھے سب کچھ ملا۔ تو بھائی اللہ کو پالو، اللہ کو پالو۔ اور دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کو پانا ہے کہ اس کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ میں ناراض ہو جاؤں، مجھے راضی کرنا مشکل ہے کیونکہ میرے اوپر اثر ہے، اور اثر والا آدمی جلدی معاف نہیں کرتا، اس لیے تو معافیاں نہیں ہوتی۔ اور میرا اللہ کیوں راضی ہو جاتا ہے کہ اس پر ہمارے گناہوں کا اثر ہی کوئی۔ لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ارے میں تمہارے نفع نقصان سے کب دفتہ گھبراتا ہوں، نہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو نہ نفع پہنچا سکتے ہو، تم سارے سجن میں پڑ جاؤ،
مجھے کوئی پرواہ نہیں، سارے پتھر کے آگے گر جاؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو لہذا ہمارے گناہوں سے اللہ پہ اثر نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرو، کہتے جاؤ معاف کرو. وہ تو اتنا بھی نہیں پوچھتا، دوبارہ تو نہیں کرو، گزرا بھی نہیں، دوبارہ تو نہیں کرو. گناہ کتنے ہیں؟ ساری زندگی معافی کہتے جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. اللہ کی طرف بلانا ہماری محنت ہے. توحید کا سودا بازار میں لانا، اللہ کی تعریف حمد و ثنا بیان کر کے لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکانا، اور اللہ کے نبی کی تعریف کر کے نعت بیان کر کے اللہ کے نبی کے سامنے جھکانا، اللہ کے نبی کی زندگی پر لانا کہ اللہ نے ایک اللہ اور ایک اس کا حبیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساتھ جوڑا. آپ معراج پہ اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ آپ کے کلیم تھے، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہوا اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردہ زندہ کیا گیا. یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداؤد الحدید وسخرت لسلیمان الرياح واحييت لعیسی الموتى فماذا جعلت لي؟ میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ وَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. میرے محبوب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. یعنی وہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معي، قیامت تک آپ کا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا. براءۃ من اللہ ورسولہ، آپ کا میرا نام اکٹھا ہے. اذان من اللہ ورسولہ، آپ کا میرا نام اکٹھا ہے. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، آپ کا میرا نام اکٹھا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کا اور میرا نام اکٹھا ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ، آپ کا اور میرا نام اکٹھا ہے. من یعص اللہ ورسولہ، آپ کا اور میرا نام اکٹھا ہے. من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، آپ کا اور میرا نام اکٹھا ہے. سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، آپ کا اور میرا نام جدا نہیں ہو سکتا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بدلانے والا، غریبوں کا مولا، غلاموں کا والی، وہ نبی جس کے اللہ شہر کی قسم اٹھائے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، جن کے اللہ تعالیٰ بول کی قسم اٹھائے، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، جن کی اللہ کتاب کی قسم اٹھائے، قاف القرآن المجید، جن کی اللہ تعالیٰ رسالت پر قسم اٹھائے، یاسین والقرآن الحکیم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جن کو اللہ تعالیٰ تسلی دینے کے لیے قسم اٹھائے، والنجم إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، صفائی پیش کرنے کے لیے جن کی اللہ قسم اٹھائے، جن کے لیے والنجم إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، جن کو تسلی دینے کے لیے اللہ قسم اٹھائے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، جن کو راضی کرنے کے لیے خوشخبریاں سنائے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جن کی رضامندی کے لیے قبلے کا رخ پھیر دے، بیت المقدس سے مکہ کے طرف کر دے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس کے لیے بولنے کا ادب سکھائے، لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا، جس کو نام سے پکارنے سے منع کرے، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، میرے نبی کو یا محمد مت کہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو. یا محمد کہنے سے روک دیا، خود بھی یا محمد نہیں کہا. یا داؤد بات کی، یا آدم نام لیا، یا نوح نام لیا، یا ابراہیم نام لیا، یا موسیٰ نام لیا، یا عیسیٰ ابن مریم نام لیا، یا زکریا نام لیا، یا یحییٰ نام سے پکارا، یا موسیٰ نام سے پکارا. 8 نبیوں سے بات کی ہے اللہ نے، نام سے پکارا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم وقد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا زکریا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس. 8 نبیوں سے بات کی ہے، نام لیا ہے، اپنے حبیب سے بات کی ہے، کہیں یا محمد نہیں کہا. اے بھائی یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی عزت سے پکارا، عزت کے ساتھ پروٹوکول شامل کیا، یا ایھا الرسول، پھر اس میں محبت کو شامل کیا، یا ایھا المزمل، پھر اس میں لاڈ کو شامل کیا، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا،
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ہاں اللہ کے نبی، سارے عالم کے نبی، سارے انسانوں کے نبی، سارے جنات کے نبی، سارے انسانیت کے نبی، زندہ مردہ کے نبی، اولین آخرین کے لیے نبی الانبیاء، نبیوں کا بھی نبی بن کر آئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ روایت تو آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم اسی طرح پڑھتے ہیں. میں موریتانیہ پچھلے سال گیا، وہ وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم. یہ میرے محبوب ہیں، یہ آپ لوگوں کے درمیان پروان چڑھے ہیں. ان جیسا کوئی دکھاؤ، وجود میں، حسن میں، جمال میں، صفات میں کوئی دکھاؤ. سب سے افضل، سب سے اعلی، سب سے برتر. لقد جاءکم رسول من انفسکم. ایک میں نے رسول بھیجے ہیں، ان سے زیادہ عالی خاندان کوئی دکھاؤ، عالی نسب کوئی دکھاؤ، سب سے نفیس خاندان. من انفسکم. تو چپ عرب اپنے قبائل پر بڑا فخر کرتے تھے. اذا غضبت علیک بنو تمیم حسبت الناس كلهم غضابا. اپنے قبائل پر بڑا فخر کیا کرتے تھے. تو جتنے قبائل ہیں ان میں سے میرا اللہ کہہ رہا ہے جو سب سے عالی قبیلہ تھا میں نے ان میں اپنے حبیب کو بھیجا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے آدم کی نسل میں سے عرب کو الگ کیا، عرب میں سے مدر کو الگ کیا، مدر میں سے قریش کو الگ کیا، قریش میں سے ہاشم کو الگ کیا، ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابا و نفسا. میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں، میرے جیسا عالی نسب اور حسب کوئی نہیں. من انفسکم. آپ جیسا حسین واحسن منک لم تر قط عین. حسان بن ثابت، میرے نبی نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا. حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا. حسان بیٹھ اور اللہ کے نبی کی تعریف کر، اور حسان ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی کی تعریف کرتے کھڑے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اور جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. فِي عَيْنَيْهِ دَعْجٌ فِي صَوْتِهِ صَحْنٌ فِي عُنُقِهِ سَطْعٌ فِي لِحْيَتِهِ كَثَافَةٌ حَسَنَ الْخَلْقِ لَمْ تَعِبْهُ خَجْلَةٌ لَمْ تُزْرِ بِهِ صَعْلَةٌ وَصِيمٌ قَصِيمٌ إِنْ تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَهَاءُ وَإِنْ سَكَتَ عَلَاهُ الْوَقَارُ واسع الجبین ازج الحواجب اشم اقرن. میں قربان جاؤں ام معبد جس نے میرے نبی کا حلیہ بیان کیا، کمال کر. رأیت رجلا طاہر الوضاء ابرج المشي. میں نے یہ واقعہ جب آپ جا رہے تھے ہجرت کے سفر میں تو ام معبد کے خیمے میں ٹھہرے، وہاں بکری سے دودھ نکال کے پیا. تو آپ کو غور سے دیکھتی رہی، چونکہ بکری ہوتی ہے مری ہوئی بکری، بالکل اس کو جو اپنے ہاتھ لگا وہ سارا دودھ اس کے تھنوں میں آ گیا. اور بکری کی عمر ہوتی 7 سال. یہ بکری 22 سال زندہ رہے آپ کے ہاتھ لگنے کی برکت سے. تو جب اس کا حامل آیا اس نے دودھ دیکھا، یہ دودھ کہاں سے؟ اس بکری سے. پاگل ہے اس بکری. ایک کفرانی کہاں سے آیا؟ ایک نوجوان آیا تھا بڑا حسین و جمیل، وہ اس کے ہاتھ کی برکت تھی. کہ وہ کیسا تھا؟ من انفسکم. کہ میں نے ایک جوان دیکھا، روشن چہرہ، چودھویں رات کی طرح چمکتا ہو، بڑے خوبصورت کے بھاویں، ان کو بھاویں کے، اور آنکھیں بڑی حسین چمکتی روشن، ناک بڑا حسین، ہونٹ بڑے گلابی، دانت بڑے خوبصورت، گردن لمبی، آواز میں جادو، داڑھی بڑی حسین گولائی میں، اور چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا. حسن ایسا تھا کہ دیکھنے سے دل نہ بھرتا تھا. ایک جسم کی بناوٹ ایسی تھی کہ ہر بناوٹ پہ حسن قربان ہوتا تھا. جب وہ بولتے تھے تو ایک نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے تو ایک وقار چھا جاتا تھا، مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا. میری آنکھ نے ایسا حسن نہیں دیکھا. لقد جاءكم رسول من انفسكم، لقد جاءكم رسول من انفسكم. ایسا علی خاندان ہاشم کی اولاد، کسی نبی کا نسب اللہ نے محفوظ نہیں کیا سوائے اپنے نبی کے.
لقد جاءكم رسول من انفسكم، آدم علیہ السلام تک ساری پیڑیاں محفوظ کر دی. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن قبي بن عظام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلات بن باقر بن جاهم بن ناحش بن ماقي بن عرفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يرهم بن إرعوى بن عيد بن ذيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مقصد بن ناهد بن صالح بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناهور بن سرور بن رعور بن فائق بن عاطر بن أفشار بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهالئيل بن قينان بن آنوش بن شيط بن آدم عليه الصلاة والسلام. من أنفسكم وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ساری دنیا کا نعت کا کلام اردو عربی فارسی انگریزی جتنا بھی لکھا گیا 1400 سال ایک طرف رکھو اور حسان کے 2 شعر ادھر رکھو تو ان 2 شعر کا وزن سب سے زیادہ. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، جو کہہ دیا ہے آج تک کوئی نہیں کہہ سکا. آخری مصرع کا انک قد خلقت کما تشاء، جو کچھ اس نے بھر دیا ہے 14 صدی کے شاید نہیں بھر سکے. یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا. رب محمد اور روح محمد کو آمنے سامنے کھڑا کیا ہے شاعر نے. اللہ نے جیسے چاہا ویسے پیدا کیا، جیسے اللہ نے چاہا ویسے پیدا کیا. لیکن تخیل شاعر ہے کہ آپ ایسے پیدا ہو جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا ہو. تو مجھے تخیل میں یہ لگتا ہے کہ اللہ پوچھے میرے حبیب آپ کو کیسا بنا، آپ بتائیں. آپ کو کیسا بنا آپ بتائیں. آپ کا سر کیسا ہو، عظیم الہام بڑا. آپ کے بال کیسے ہوں، رجل الشعر تھوڑے کھکریالے. رنگ کیسا ہو، شدید سواد الشعر سیاہ کالے. یہ میں ساتھ ساتھ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، تخیل میرا ہے. ماتھا کیسا ہو، واسع الجبین کھلا. رنگ کیسا ہو، یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر 14ویں رات کی چاند کی طرح. چمک کیسی ہو، ازہر اللون کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ ہو. ہمیں کیسی ہوں، ازج الحواجب گول ہو، بیچ میں بال نہ ہو، من غیر قرن. ناک کیسا ہو، اشم تھوڑا اٹھا ہوا، اقنا تھوڑا آگے سے باریک. ہونٹ کیسے ہو، ولی الفم خوبصورت ہونٹوں. دانت کیسے ہو، اشنب براقت پنایا. داڑھی کیسی ہو، کف اللحیہ. گال کیسے ہو، سہل الخدین. گردن کیسی ہو، جید دنیت فی صفاء الخطبہ. چھاتی کیسی ہو، واسع صدر. ہاتھ کیسے ہو، طویل الزنتین لمبے. انگلیاں کیسی ہو، سائل الاطراف سیدھی اور لمبی. ہتھیلی کیسی ہو، رحب الراحہ. اوپر والا سطح کیسی ہو، شتن الکفین والقدمین. سینہ اور پیٹ کیسا ہو، سواء البطن والصدر. یہ نہیں کہ پیٹ ادھر جائے خود ادھر جاؤ. سواء البطن والصدر، سینہ پیٹ برابر، سینہ اور پیٹ برابر. سط القصد سیدھا قد ہو. یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں. ہم مارکیٹ بناتے ہیں اللہ اس کے رسول کی تعریف کر کے لوگ کہ بھائی یہ ہیں